آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے۔ وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے۔ ہے خدا شاہد یہ ان کی فیض صحبت کا نتیجہ تھا، ہے خدا شاہد یہ ان کی فیض صحبت کا نتیجہ تھا۔ شہنشاہ گر پڑے قدموں میں جب ان کے غلام آئے۔ وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے۔ بروز محشر جب نفسا نفسی کا سما ہوگا، بروز محشر جب نفسا نفسی کا سما ہوگا، وہاں وہ کام آئیں گے جہاں نہ کوئی کام آئے۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند پایہ ہستی، کائنات میں سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ اور سب سے افضل ہستی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان لامتناہی کمال رکھتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عظمت میں بلند تو درکنار، حضور علیہ السلام کا ہم پلہ بھی اللہ رب العزت نے پیدا ہی نہیں فرمایا۔ ایک عام اعلان ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ، سب سے افضل ہستی وہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ ایک اردو شاعر نے بھی بڑے کمال کی بات کی، کہتا ہے ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ مختصر حضور علیہ السلام کی عظمت کا تعارف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا اندازہ اس بات سے لگائیے، اللہ رب العزت نے ہم پر بے شمار انعامات کیے، احسانات کیے، ان کا اللہ رب العزت نے ذکر بھی کیا، لیکن ان کا ذکر اس انداز میں نہیں کیا جیسے یہ نعمت حضور علیہ السلام کی اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی، ان کا امتی بنایا، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کا ذکر خیر کیا۔ کسی اور احسان میں اللہ رب العزت نے ایسا ذکر نہیں کیا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان کیا ہے۔ کیا احسان ہے؟ کیا احسان ہے؟ اتنی بے شمار نعمتیں۔ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو نہیں کر سکو گے۔ کسی نعمت کا ذکر نہیں کیا، ایک ایسی نعمت کا ذکر کیا جو ہمارے لیے اللہ رب العزت کی عطا کردہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، کہ تمہیں میں نے حضور علیہ السلام کا امتی بنا دیا۔ یہ تم پر بڑا احسان ہے، یہ مومنین پر احسان ہے اللہ رب العزت کا۔ اتنی بلند ہستی، اللہ رب العزت نے ہمارے ایمان کا مدار حضور علیہ السلام کی محبت کو قرار دے دیا۔ دنیا کی ساری سرداریاں، دوسری طرف حضور علیہ السلام کی غلامی اگر مل جائے تو یہ حضور علیہ السلام کی غلامی کا حاصل ہو جانا کائنات کی ساری سرداریوں سے بڑا اعزاز ہے۔ حضور علیہ السلام کی شان اور عظمت کو سمجھنے کے کئی انداز ہو سکتے ہیں۔ کوئی عالم بیان کرے، کوئی خطیب بیان کرے، کوئی ادیب، سکالر، شاعر بیان کرے، اور دوسرا انداز یہ ہے کہ خود رب تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شان اور سیرت کو بیان کرے۔
یقیناً یہ انداز سب سے اعلیٰ ہوگا، سب سے نرالا ہوگا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا کہ حضور علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں کچھ بتائیے، حضور علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں کچھ بتائیے۔ فرماتی ہیں کیا قرآن نہیں پڑھتے؟ عرض کیا قرآن تو پڑھتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا کان خلقہ القرآن، پورا کا پورا قرآن میرے محبوب کی سیرت کو بیان کر رہا ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے حسن و جمال کو، سیرت اور صورت کو، فضائل اور کمالات کو کئی حوالوں سے، کئی طریقوں سے بیان کیا۔ ایک انداز سورہ علم نشرح میں اللہ رب العزت نے بیان کیا، بڑا جامع معنی انداز، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ دنیا اور آخرت میں بلند کر دیا۔ یہی آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ رسول کائنات، فخر موجودات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق ارض و سماوات نے نسل انسانی کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا، اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا۔ آپ کے طریقہ کو فطری طریقہ قرار دیا، آپ کے معمولات زندگی کو، آپ کی سنتوں کو قیامت تک کے لیے معیار قرار دے دیا۔ یہی وجہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر گوشہ تابناک ہے، ہر پہلو روشن ہے۔ یوم ولادت سے روز رحلت تک ہر لمحہ کو اللہ رب العزت نے محفوظ کر کے ہر ادا کو، ہر سنت کو زندہ کر کے اعلان کر دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ یہ صرف حضور علیہ السلام کا امتیاز ہے، آپ کی سیرت کی جامعیت ہے، اکملیت ہے کہ بڑی بڑی ہستیاں آئیں، بڑے بڑے اعلیٰ درجات کے لوگ آئے اور آتے رہیں گے، لیکن کسی کے حالات زندگی، کسی کے معمولات زندگی، کسی کے انداز و اطوار، کسی کے مزاج اور رجحانات، کسی کے حرکات و سکنات، کسی کی نشست اور برخاست، کسی کی عادات اور خیالات اور کسی کے معاملات اس قدر مستند اور باحوالہ طریقوں سے محفوظ نہیں ہے جتنا اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے ہر عمل کو محفوظ رکھا ہے۔ کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت نے اعلان جو کیا، وعدہ جو فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیں گے۔ پھر کیسی بلندی کہ اللہ رب العزت کا پسندیدہ عمل وہی ہے جس کو حضور نے کیا، جو اس کے مطابق عمل کرے گا اس کو اللہ رب العزت قبول فرمائیں گے، جو سنت سے ہٹا ہوا عمل ہوگا وہ قبول نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو ہدایت کا آخری اعلیٰ اور عرفہ معیار قرار دے دیا اور حضور علیہ السلام کے طریقہ کو پسند فرمایا۔ حضور علیہ السلام جس راستے کو، جس شریعت کو لے کر آئے، قیامت تک کے لیے وہی راستہ کامیابی کی ضمانت بنا دیا۔ اسی شریعت کو قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی پسندیدہ شریعت بنا دیا اور اعلان فرما دیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اپنے دعویٰ میں سچے ہو، تو پھر تم نے کرنا کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِي، میرے محبوب کی اتباع کرنی ہے۔ بدلے میں اللہ رب العزت تمہیں کیا دیں گے؟ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ رب العزت تمہارے اس عمل کو قبول کریں گے، تم سے محبت کریں گے، اللہ اپنی محبت کا پروانہ تمہارے لیے جاری کر دیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف بھی فرما دیں گے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو بھی میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی سنتوں کو ہی، حضور علیہ السلام کے طریقوں کو ہی اللہ رب العزت نے معیار حق قرار دیا ہے۔
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کو اللہ رب العزت نے کتنا بلند کیا۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کتنا بلند کہ ابھی آمد نہیں ہوئی، آمد سے قبل ہی اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے ذکر کو بلند کر دیا تھا۔ فرمایا کنت انا نبی والآدم بین الماء والطین، میں تب بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، جب خمیر تیار ہو رہا تھا میں تب بھی نبی تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا متى وجبت لك النبوہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے آپ کے لیے نبوت کا پروانہ کب جاری کیا، آپ کو کب نبوت عطا کی؟ فرمایا آدم بین الروح والجسد، جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسد کے درمیان تھے تب اللہ رب العزت نے مجھے نبوت عطا کر چھوڑی تھی۔ یہ ذکر کی بلندی ہے۔ اور پھر عالم ارواح میں ایک بار پھر اللہ رب العزت نے حضور کے ذکر کو کیسا بلند کیا۔ تمام انبیاء موجود ہیں، اللہ رب العزت تمام انبیاء سے عہد لے رہے ہیں۔ وہ عہد کیا ہے؟ قرآن پاک منظر کشی کرتا ہے، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ رب العزت نے انبیاء سے پختہ عہد لیا۔ وہ عہد کیا تھا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں گا، ثم جاءکم، پھر تمہارے بعد ایک رسول مصدق لما معکم، ایک رسول کو بھیجوں گا جو تمہارے لائی ہوئی شریعت کا، تمہارے پاس لائی ہوئی کتاب کا اقرار کرے گا اور تصدیق کرے گا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم اس پر ایمان بھی لاؤ اور اس کی مدد بھی کرنا۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، پھر اللہ رب العزت نے عہد لیتے ہوئے انبیاء کرام سے سوال کیا کیا تم اقرار کرتے ہو؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، تمام انبیاء نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اللہ رب العزت نے فرمایا تم جب یہ اقرار کرتے ہو تو گواہ ہو جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہو جاتا ہوں۔ اور پھر عام انسانیت کے لیے اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو بھی حضور علیہ السلام سے اعراض کرے گا، حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت سے اعراض کرے گا، وہ فاسقین میں سے شمار ہوگا، اللہ رب العزت کے ناپسندیدہ لوگوں میں شمار ہوگا۔ یہ عالم ارواح میں اقرار ہو رہا ہے۔ حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف نہیں لائے، پہلے اللہ رب العزت ذکر کو بلند کر رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی انبیاء بھیجتے رہے، سلسلہ چلتا رہا، انبیاء کو پیشن گوئیاں اللہ رب العزت دیتے رہے، وہ اپنی قوم کو سمجھاتے رہے کہ ایک آخری پیغمبر آنے والا ہے جس کے بعد اللہ رب العزت پیغمبر اور نبوت اور رسالت کا دروازہ بند فرما دیں گے۔ تمام امتیں انتظار کرتی رہیں اور حضور علیہ السلام کے وسیلہ سے دشمنوں پر فتح پانے کی اللہ رب العزت سے دعائیں کرتی رہی، یہاں تک کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بہترین زمانہ آ گیا، اللہ رب العزت نے ہر چیز جو بہترین تھی اس کا انتخاب حضور علیہ السلام کے لیے فرمایا، یہاں تک کہ بہترین زمانہ آ گیا، بہترین اصحاب حضور علیہ السلام کو عطا کیے، بہترین شہر حضور علیہ السلام کو عطا کیا، بہترین زمانہ حضور علیہ السلام کو عطا کیا اور بہترین امت حضور علیہ السلام کو عطا کی۔ جب حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے، اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے حضور علیہ السلام کو دنیا میں بھیج دیا۔ حضور علیہ السلام کی بعثت کا زمانہ ایسا زمانہ تھا کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایک انسان جس کے ساتھ چند گنتی کے انسان ہوں، چند گنتی کے لوگ ہوں، اس کا پیغام پوری دنیا تک پہنچ جائے، یہ مشکل نہیں، ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ پھر اس وقت میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو ناموری اور ذکر کی بلندی عطا کی کہ دنیا یہ سوچ ہی نہیں سکتی تھی کہ ایسے موقع پر، ایسی جگہ پر
چند لوگوں کے ساتھ کوئی اتنی ناموری کیسے حاصل کرے گا؟ کوئی رفع ذکر، کسی کا ذکر اتنا بلند کیسے ہوگا؟ اللہ رب العزت نے نہ صرف حضور علیہ السلام کو خوشخبری سنائی کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم آپ کے ذکر کو بلند کریں گے، بلکہ اس کو عجیب انداز میں اللہ رب العزت نے پورا بھی کیا۔ وہ عجیب انداز کیا تھا کہ اس وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے عمل کو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے آپ کے دشمنوں سے پورا کرایا۔ دشمن حضور علیہ السلام کا ذکر بلند کر رہے ہیں، کفار مختلف طریقے اختیار کر رہے ہیں کہ کسی طرح آپ کا پیغام لوگوں تک نہ پہنچنے پائے، کسی طرح آپ کا پیغام دب کر رہ جائے، کسی طرح آپ کا نام مٹ جائے۔ لیکن اللہ رب العزت تو وعدہ کر چکے تھے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کرنا ہے، آپ کو ناموری عطا کرنی ہے، آپ کے دین کو تمام ادیان پر غالب کرنا ہے۔ تو انہوں نے جو اعمال اختیار کیے، جو طریقے اختیار کیے، ان میں ایک طریقہ یہ تھا کہ حج والے ایام میں مختلف قبائل کے لوگ، مختلف ملکوں کے لوگ بیت اللہ کے لیے آیا کرتے تھے۔ حج کرنے کے لیے انہوں نے طریقہ یہ اختیار کیا، مسلمان تعداد میں کم تھے، کفار تو بہت زیادہ تھے، انہوں نے مختلف ٹولیاں بنائیں اور ان ٹولیوں کی ذمہ داری کیا لگائی کہ جو بھی جس راستے سے اس حج بیت اللہ کے لیے آئے گا، تم سب نے اس تک پہنچ کر ان کو یہ پیغام پہنچانا ہے ہماری طرف سے۔ وہ پیغام کیا ہوگا کہ ایک ایسا خطرناک آدمی، نعوذ باللہ، حضور علیہ السلام کے بارے میں کہا جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ آیا ہوا ہے، اور وہ کرتا کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے؟ وہ ایک جادوگر ہے، اور اس کا جادو کیا ہے؟ وہ باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے، بھائی کو بھائی سے، بیوی کو شوہر سے، شوہر کے بیوی سے جدا کر دیتا ہے، وہ لوگوں پر جادو کر دیتا ہے۔ کفار نے یہ پراپیگنڈا کیا، لوگوں کو یہ جا کر سمجھاتے رہے، ان کو کہتے رہے کہ اس شخص سے دور رہنا، کہیں اس کے قریب نہ چلے جانا، ورنہ تم پر بھی وہ جادو کر دے گا، اور تم پر اس جادو کا اثر یہ ہوگا کہ تم دنیا سے کٹ جاؤ گے، اپنے باپ کے دشمن ہو جاؤ گے، بھائی کے دشمن ہو جاؤ گے، بیوی کے دشمن ہو جاؤ گے، بچوں کے دشمن ہو جاؤ گے، اس کے قریب نہ جانا۔ لیکن یہ انسان کی ایک فطری عمل ہے، اور اللہ رب العزت کا بھی جو وعدہ تھا وہ پورا ہونا تھا کہ کل کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے ذکر کو بلند کرنا تھا۔ پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں، ہر ایک کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اس آدمی سے بچ کر رہنا، اس کے قریب نہ جانا۔ ان کا یہ پراپیگنڈا کیا کام کرتا ہے؟ لوگوں کے اندر ایک جستجو پیدا ہوتی ہے، دیکھیں تو صحیح کہ اس کی تعلیمات کیا ہیں، اس کے جادو کا طریقہ کیا ہے، جو اس کے ماننے والے ہیں اس پر اثر کیا ہے۔ تو یوں اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے ذکر کو اتنا بلند کیا کہ انہوں نے جو پراپیگنڈا حضور علیہ السلام کے خلاف کیا تھا، وہی حضور علیہ السلام کی نیک نامی کا سبب بن گیا۔ پھر ایک وقت آیا جب حضور علیہ السلام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف جا رہے تھے، تو اس وقت عرب کے قبائل میں شاید کوئی ایسا قبیلہ ہو کہ جس کے افراد یا کوئی ایک فرد حضور پر ایمان نہ لا چکے ہوں، یا کم از کم ان کے دل میں حضور علیہ السلام کی ہمدردی اور حضور علیہ السلام کے پیغام میں دلچسپی پیدا نہ ہو چکی۔ تو حضور علیہ السلام کا ذکر اللہ رب العزت نے دشمنوں سے بلند کروایا۔ پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے، مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، وہاں پر منافقین اور یہود اور ساتھ کفار یہ سارے بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مختلف انداز اختیار کرتے ہیں، مگر دوسری طرف ریاست مدینہ ایک اسلامی ریاست جس کے اندر خدا ترسی، خدا پرستی، زہد اور تقوی، اخلاق کی طہارت، حسن معاشرت، عدل و انصاف اور مساوات، اور مالداروں کو فیاضی اور غریبوں کی خبرگیری کا اور عہد و پیمان کو پورا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، جہاں پر حضور علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کے اصحاب عملی نمونہ پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایسا نمونہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے دلوں کو مسخر کر دیتا ہے۔ جب یہاں پر بھی کام نہیں بنتا تو حضور علیہ السلام کے اس پیغام کو مٹانے کے لیے حضور علیہ السلام کے ساتھ جنگ کی جاتی ہے، حضور علیہ السلام کے ساتھ مختلف لڑائیاں کی جاتی ہیں۔
تلوار کے ذریعے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس پیغام کو مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جو ذکر جس کا وعدہ اللہ رب العزت نے بلند کرنے کا کیا تھا اس کو نیچا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی چھوٹی سی جماعت اپنی برتری پوری دنیا کے اندر منوا دیتی ہے، اور 10 سالوں کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ پوری کائنات کے اندر ہر مقام پر مخالفین زور لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن پورے عرب کے اندر گوشہ گوشہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ کی صدائے دل پذیر سے گونج اٹھتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ کہ اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کرنا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی بلند کرنا ہے۔ اور یہ سلسلہ پھر چلتا رہا، قیامت تک کسی کا ذکر اتنا بلند نہیں ہوا اللہ رب العزت کی ذات کے بعد جتنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا بلند ہوا، اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ آج حالت یہ ہے کہ کوئی وقت ایسا نہیں ہے 24 گھنٹوں میں کہ جہاں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی بلند نہ ہو رہا۔ 24 گھنٹے ہر وقت دنیا کے اندر اذانیں بلند ہو رہی ہیں، جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد الرسول اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر بلند ہو رہا ہے۔ کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ محفلیں فقا نہ ہوتی جو وہ امام الرسل نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین تشریف لائے، سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا میں نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تو اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں کہ میرا ذکر کتنا بلند ہوا ہے۔ تو حضرت جبرائیل امین جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا کہ جہاں میرا نام ہوگا میرے نام کے بعد آپ کا نام ہوگا۔ اور یہ بات پھر حرف بحرف ثابت ہوئی کہ کلمہ کے اندر اللہ رب العزت کا نام ہے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام ہے، نماز میں، درود میں، تشہد میں، آذان میں، دعا میں، زمین و آسمان میں، جہاں پر بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا، جہاں پر بھی اللہ رب العزت کا نام ہے وہاں پر اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نام کو اور ذکر کو بلند کر دیا۔ آپ دعا کرتے ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک دعا کے اندر اللہ رب العزت کی تعریف کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود نہ بھیجا جائے تب تک وہ دعا موقوف رہتی ہے، اللہ رب العزت اس کو قبول نہیں فرماتے جب تک اس دعا کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام بلند نہ کیا جائے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر بڑی کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ میں دعا کے اندر اپنے آپ پر درود کا کتنا حصہ مقرر کر لوں؟ کیا میں 1/3 پڑھ لوں کافی ہے؟ فرمایا اگر اضافہ کر لو تو بہتر ہے۔ فرمایا نصف کر لوں تو کیسا رہے گا؟ فرمایا ہے تو ٹھیک، اضافہ کر لو تو بہتر ہوگا۔ فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ 2/3 کر لوں پھر کیسا رہے گا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور اضافہ کر لو تو بہتر ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اپنی کل کائنات، کل دعا ہی درود شریف کو بنا لوں پھر کیا ہوگا؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا کہ اس درود شریف کی برکت سے، اس میرے ذکر کو بلند کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت تمہیں تمام غموں سے نجات بھی عطا کریں گے، تمہارے گناہوں کو معاف بھی فرمائیں گے۔ قبر کے اندر جو 3 سوال ہونے ہیں
وہاں پر کیا سوال ہوں گے؟ رب کون ہے، دین کیا ہے، نبی کون ہے؟ تو قبر میں بھی اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے ذکر کو بلند کر دیا اور دنیا کے اندر دکھایا۔ انبیاء کی امامت کا صحرا حضور علیہ السلام کو پہنا کر معراج کی شب مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کو جمع کر کے صفوں میں کھڑا کر کے حضور علیہ السلام کو مصلی عطا کر کے اللہ رب العزت نے یہ اعلان کر دیا، نہ میرے محبوب کا کوئی ہم پلہ ہے، نہ میرے پیغمبر سے کوئی آگے ہے، کیونکہ آپ حضرات جانتے ہیں جو مصلی پر ہوتا ہے نہ اس کے کوئی برابر ہوتا ہے، نہ اس سے کوئی آگے ہوتا ہے، سب اس کے پیچھے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا کہ میرا پیغمبر تمام پیغمبروں سے، کل کائنات سے آگے ہے، میرا پیغمبر سب سے آگے ہے، میرے پیغمبر کا ہم پلہ کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے دنیا اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ اور قیامت میں، روز قیامت، سب سے بلند ذکر بھی حضور علیہ السلام کا ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار میں ہوں گا۔ فرمایا قبر میں سب سے پہلے نکلنے والی شخصیت وہ میں ہوں گا، اور فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے اپنا حبیب بنا لیا، اس پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ اور فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت کی حمد کا پرچم میرے ہاتھوں میں ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء میرے اس پرچم کے نیچے ہوں گے۔ اور فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے سفارش کرنے والا میں ہوں گا، اور سب سے پہلے جس کی سفارش کو اللہ رب العزت قبول فرمائیں گے وہ بھی میں ہوں گا۔ اور فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت سب سے زیادہ جس کو اعزاز سے نوازیں گے، جس کے ذکر کو سب سے بلند کریں گے وہ بھی میں ہوں گا۔ اور فرماتے ہیں کہ جب سب لوگ پریشان ہوں گے اور اس وقت اللہ رب العزت مجھے ایسے کلمات عطا کریں گے، ان کلمات کی برکت سے میں اللہ رب العزت سے سفارش کروں گا، وہ ایسی سفارش ہوگی کہ کل کائنات اس وقت اس سفارش کی محتاج ہوگی۔ میں جب سفارش کروں گا اللہ رب العزت میری اس سفارش کو قبول کریں گے۔ تو حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے بھی حضور علیہ السلام کا ذکر سب سے بلند، جب تشریف لے آئے تب بھی حضور علیہ السلام کا ذکر سب سے بلند، حضور علیہ السلام دنیا میں موجود نہیں تب بھی حضور علیہ السلام کا ذکر سب سے بلند، میدان حشر میں بھی حضور علیہ السلام کا ذکر سب سے بلند، اور جنت کے اندر بھی سب سے بلند حضور علیہ السلام کا ذکر ہوگا۔ یہ ہے اللہ رب العزت کا وعدہ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اور پھر حضور علیہ السلام صرف خود بلند نہیں، جس کو حضور علیہ السلام سے نسبت ہو جاتی ہے اللہ رب العزت اس کو بھی بلندی عطا کرتے ہیں۔ ابو بکر کو صدیق اکبر کس نسبت نے بنایا؟ عمر کو فاروق اعظم کس نسبت نے بنایا؟ عثمان کو ذو النورین کس نسبت نے بنایا؟ علی کو حیدر کرار کس نسبت نے بنایا؟ یہ حضور علیہ السلام کی نسبت ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ رب العزت نے ہر دور میں حضور علیہ السلام کی نسبت رکھنے والوں کو اعزاز و اکرام سے نوازا ہے۔ مفسرین، محدثین، فقہائے کرام، آج میں اور آپ، ہماری ساری عزتیں اس لیے کیونکہ ہم حضور علیہ السلام کے امتی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے آج ساری عزتیں ہیں، ساری شرافتیں ہیں، ساری بلندیاں ہیں۔ جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے بھی ذرے تھے سب ستارے ہو گئے۔ آج ہم کس نسبت سے اللہ رب العزت سے یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری مغفرت فرمائیں گے، جنت کو ہمارا مقدر بنائیں گے؟ وہ نسبت کیا ہے؟ وہ نسبت حضور علیہ السلام کی ہی تو ہے۔ جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، اے آقا آپ نے خرید کر انمول کر دیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس کا جو اعزاز اللہ رب العزت نے اس امت کو عطا کیا وہ حضور علیہ السلام کی برکت سے ہی تو ہے۔ تو اسی لیے ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے اتنی بڑی نسبت کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، جن کا تمام انبیاء بھی انتظار کر رہے ہیں،
امتیں بھی انتظار کر رہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے وہ نسبت ہمیں عطا کی تو ہمارے ذمہ داریاں بھی کچھ بڑھ جاتی ہیں، اور ہماری ذمہ داریوں میں یہ شامل ہے کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت اپنی جان، مال، بچوں، بیوی سب سے زیادہ کریں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس نسبت پر اللہ رب العزت کو شکر ادا کریں اور اس نسبت کی قدر کریں، اور اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر کثرت سے درود شریف بھیجیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کریں۔ آخر میں ایک درود پڑھ کر اپنی بات کا اختتام کروں گا۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک اعلان بھی سماعت فرما لیں، DHA شعبہ